आसमां से नूर की बरसात है। ابتدا کروں گی کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں تو بہت ساری باتیں کر دی تھی، لیکن وہ آپ کیونکہ موجود نہیں تھی تو ایک شارٹلی مطلب ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جادو جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر چیز کو لنک کر دیا جاتا ہے، بیماری ہو، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے تو بس یہ ہوتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ کل ہم جب توازن کی بات کر رہے تھے تو یہ ایسا تو نہیں ہے، دین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ بیماری بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، مال کی کمی بھی آئے گی، حادثات بھی ہوں گے، تو ہر چیز کو ہم لنک کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ جی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں زرین بھابھی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، عمر بھائی کے لیے چند جملے کہوں گا ذرا۔ میری بھی ایک زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی عمر بھائی سے، تو بڑی زبردست قسم کی ملاقات ہوئی، ساری وہ دین کی باتیں مجھ سے کرتے رہے۔ اچھا، انتقال کے بعد میں نے کچھ پڑھ کے ان کے رسالے ثواب کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ہم لوگ، اب میری تو ان سے ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، مجھے جانتے نہیں جانتے، یاد رہا نہیں رہا ہوگا ان کو، تو پتہ نہیں ان تک میرا جو وہ نام کے ساتھ یہ ثواب پہنچا نہیں پہنچا۔ چند دن بعد مجھے خواب میں نظر آ گئے۔ اچھا، ہاں، اور خواب میں نظر آیا اور باقاعدہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا، میں 2-3 دن تک بڑا اس میں رہا، کہنے دیکھیں میں موجود بھی ہوں اور موجود نہیں بھی ہوں، میں چلا بھی گیا پھر بھی موجود بھی ہوں، مجھے سب معلوم ہوتا رہتا۔ تو یہ جملہ نے کہا ہے، تو میں خواب میں بڑا سرپرائز، میں نے کہا عمر بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو کہنے دیکھیں میں ابھی جو آپ نے موجودگی کہی نا کہ آپ موجود نہیں تھے، تو وہ جملہ میرے ذہن میں گھوم گیا کہ دیکھیں میں موجود نہیں بھی ہوں، چلا بھی گیا پھر موجود بھی ہوں، تو وہ اس میں آگے انہوں نے اشارے دیا کہ بہرحال وہ پیغام پہنچتا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک بہرحال ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بات کی آپ نے جادو کی، تو اس کے اندر 50% تو ہمارے وہم توہم بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسی زبر سے اپنے آپ کو وہم میں ڈال لیا کہ جادو ہے، لیکن کچھ چیزیں واقعتاً نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح کہ کوئی خون کا ناک سے جاری ہو جانا، یا جسم کے دوسرے اعضاء سے خون کا جاری ہو جانا، یا بالکل اچانک بیمار پڑ جانا اور ایسی چیزیں ہو جانا، ایک دم کاروبار کا تباہ و برباد ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے جادو کے واقعتاً اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، تو اپنی جگہ ایک ریئلٹی ہے کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، جب ہی وہ صورتیں نازل ہوئی معوذتین جو ہے، لیکن یہ کہ ہمارے کیونکہ یہ ایک میں المیہ ہے کہ ہر چیز کو ہی ہم لنک کر دیتے ہیں۔ اگر چھینک بھی آ رہے تو جادو کر دیا کسی نے، اور ذرا سے خارج بھی آ گیا تو جادو ہو گیا، تو ایسے وہم میں نہ پڑیں، اللہ پہ توکل بھروسہ رکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں اور دوسری صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ جادو کے شرور سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ جادو علامت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی کے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ جادو اگر سفلی کا، جادو کے پہلے 2 قسمیں یاد رکھیے۔ ہاں، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ہمارے ویورز کو بتائیں، کیونکہ میں نے جتنا پڑھا کالا جادو اور الگ الگ ٹائپس۔ جادو ایک الوی ہوتا ہے اور ایک سفلی ہوتا ہے۔ جادو جو الوی ہوتا ہے وہ سیاروں اور ان کی چال کی مدد سے ہوتا ہے، اور جو سفلی ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے جو شیاطین جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جب شیاطین جنات کسی شخص پر آتے ہیں، کسی شخص کے پاس آتے ہیں، کاروبار کے لیے تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں جب ان کی آنے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہاں ایک گندی سی بدبو آتی ہے، جو انسان عجیب طریقے سے اس کو محسوس نہیں کر سکتا، یعنی کہ بتا نہیں سکتا، لیکن بہت ہی واہیات قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خبیث جنات آتے ہیں۔ جب گھر کے اندر آتے ہیں تو بہن بھائیوں میں، میاں بیوی کے اندر، خاص طور پہ قرآن نے کہا ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، میاں بیوی کے اندر تفریق کرا دیتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو انکریز کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ اسد میرا بھائی ہے، اگر ہم دونوں پہ جادو ہوگا تو جب میرے سامنے آئے گا نا تو میری نیگیٹیوٹی ایک دم بڑھ جائے گی، انکریز ہو جائے گی، اور دل یہ چاہے گا یہ میرے سامنے نہ آئے۔ یہ جب پیٹھ پیچھے ہوگا تو میں دل میں خیال آئے گا یار میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن جیسے یہ سامنے آئے گا نیگیٹیوٹی ایک دم انکریز ہو جائے گی۔ گھبراہٹ، بے چینی، وحشت، اکثر لوگوں پہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا وزن گر جاتا ہے، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جادو کے حوالے سے بھی کاروبار پہ ہو تو وہ انسان غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ کاروبار ایسا تباہ نہیں ہوتا کہ بالکل دکان خالی ہو گئی، کاروبار ایک دم ختم ہو گیا، بلکہ آپ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے برائی بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو الگ الگ آپ نے علامات بھی بتائیں کہ کس طرح کی علامات ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی علامہ حسین مسعودی صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال میں نے ان لوگوں سے بھی کیا تھا کہ چیزیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں، جادو نہیں ہوتا، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ہم بجائے اس کے کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہم کوئی بھی ایسی
چینجز آتی ہیں طبیعت میں یا کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ عامل اور بابا وابا ٹائپ کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے ورسٹ ان کی اور طبیعت ہو جاتی ہے, کئی بار تو جان ہی چلی جاتی ہیں لوگوں کی, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات تو وہی ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان بہت ساری جہتوں سے چونکہ لا علم ہوتا ہے جی, اور ان کی حقیقتوں سے آشکار اس کو نہیں ہوتی ہے, ان کی حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا ہے, ادراک نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو جادو اور سحر کے حوالے سے جو چیزیں لائی جاتی ہیں, اول تو یہ کہ 80% آج کے معاشرے میں یہ بات طے ہے کہ 80% تو یہاں پر کیا ہے, دھوکہ ہے. جی, وہ ہے ہی نہیں, بلکہ بہت ہی نایاب لوگ ہوں گے جن کے پاس شاید اس کا علم پایا جاتا ہو. باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن وہ علم پایا جانا بہت ناپید ہو گیا ہے, تقریباً ناپید میں سے. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے یہاں اول تو کچھ پریشانیاں, کیونکہ جتنی بھی ہے لیس للانسان الا ما سعی کی منزل ہے, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جس کی وہ خود کوشش کرے. اگر آپ یہ اپنے آپ کو تصورات میں لائیں گے, یہ خود یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر تم چھوٹی بیماری کو, چھوٹی مشکل کو تم بڑی سمجھنے لگو گے تو خداوند عالم بڑی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بڑی پریشانیوں کو اور مشکلات کو اور ابتلا کو اگر تم نے چھوٹا سمجھا تو کیا ہے, میں پھر وہی کہوں گا کہ پھر وہ قرآن کی وہ آیت بھی سامنے آ جاتی کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, کہ ان سے ایسے امتحان میں لیے گئے کہ جو تصور نہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی نبی کے لیے یہی صرف کہا جائے کہ ایک انسان کو کہا جائے کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ہے, یعنی یہ آگ میں ڈالا جانا, آج ہم لوگوں کے گھروں میں آگ پہنچاتے ہیں جادو اور ٹونے کے ذریعے. میں کہوں کہ وہ کون سا زمانہ تھا کہ جب ایک نبی وقت کو آگ اس کے گھر نہیں پہنچائی جا رہی, آگ میں اس کو پہنچایا جا رہا ہے. ذرا تصور تو کیجئے کہ کتنی مشکل منزل ہے یہ. ایک مرتبہ گھر برباد کیا جاتا ہے, گھر کا ایک حصہ برباد کیا جاتا ہے, ایک فرد کو برباد کیا جائے, ایک مرتبہ پوری ذات کو کیا ہے وہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے جو واقعی آگ ہے. اور پھر وہاں پہ کیا ہے, کیا ہے وہ, پھر کیا ہے کہ وہ خداوند عالم سے جب وہ ربط ہوا کہ اس منزل میں ہے کہ جبریل نے آ کے پوچھا کہ کوئی مدد چاہیے. ہم جاتے ہیں نا کہ وہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور ٹونا کر دیا اور فلانا کر دیا ہے اور آپ ہماری مدد کیجئے, تو میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جی ہاں, وہاں پر جبریل امین خود تشریف لائے ہیں کہ نبی نا آپ کو ہماری کوئی مدد چاہیے, آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, آپ کو ہماری مدد کو چاہیے. آپ نے کہا نہیں حاجت ہے تو, مگر آپ سے تو نہیں ہے, یہ تو خلیل کا اور رب کا معاملہ ہے, دو دوستوں کا معاملہ ہے, وہ خود طے کریں گے, آپ کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. جبریل امین واپس جا رہے ہیں, پھر وہاں پر وہ پرندہ آ رہا ہے. پھر یہاں پر ایک پیغام بھی ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں معاشرے میں, تو ایک پرندہ چھوٹا سا تھوڑا سا پانی اپنی چونچ میں یا اپنے پروں میں لیے وہ چلا آ رہا ہے, اور وہ جبریل امین پوچھیں کہاں جا رہے ہو, کہا وہ آگ لگا دی. اچھا تو اس کو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے گی, کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ آگ بجھنی ہے یا نہیں بجھنی ہے, بجھانا اس کا کام ہے. تو بہرحال میں تو اپنا فرض پورا کر تو کونو نارن, کیا ہے سلامن و بردا. اس منزل میں آ کے ہے خداوند عالم نے خود قرآن نے کیا کہا, اے نار تو گلے گلزار بن جائے. یعنی وہ منزل ہمیں اپنے گھروں میں لانا چاہیے کہ دعا کے ذریعے, اور یہ نیم حکیم خطرے جان, بالکل نیم ملا خطرے ایمان, اور نیم جادوگر خطرے ایمان بھی ہے اور خطرہ جان بھی ہے. یہ پناہ مانگیے اس سے. ہاں, ہمیں ظاہر ہے اگر نیم حکیم جو ہیں وہ یاد اس لیے آتے ہیں کیونکہ نیم ایمان ہوتا ہے, ایمان مکمل ہونا چاہیے, ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہو. جب بھی کوئی مشکل آئے تو صرف اللہ کو پکاریں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ناظرین ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی, کال کافی دیر سے کال ویٹ کر رہے تھے. جی ہے, اچھا جی میم یہ پوچھنا السلام ہے کہ علیکم. بتائیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں,
हर तरह से अल्लाह के हुक्म पूरे करते जी हैं। हमें फ्लो पे आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ टीम देख लीजिएगा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी मौलाना साहब ये बताइएगा कि जादू जो करते हैं और करवाते हैं, क्या उनका इतलाक़ ये काफिर पर होगा या गुनाह कबीरा? तो वो हम सब जानते ही हैं, तो ये क्या कुफ्र, क्योंकि कुछ अहादीस इस तरह की वारिद हुई हैं, तो आप प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो जादू करता है या करवाता है या इसका आमिल बनता है जो कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, तो दार इस्लाम से फ़ारिग हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जादू इतना तंग नहीं करता, जिन्नात इतना तंग नहीं करते जितना जिन्नात निकालने वाले तंग कर रहे हैं, और वो माली एतबार से, इज़्ज़त आबरू के एतबार से, हर एतबार से इतने नुकसानदेह बन चुके हैं। और एक आज नया तरीक़ाकार इलाज शुरू हो चुका है। आप अपना नाम बताएं, अपनी वालदा का नाम बताएं, ये एक कैफियत क्या लें या पता नहीं कोई तरीक़ाकार को मुजर्रबात में से तो हो सकता है, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं तमाम ख़ास तौर पर ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा, आमाल की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे, शॉर्टकट के चक्करों में फ़लाँ आमिल के पास जाते हैं या फ़लाँ आमिल को फ़ोन करते हैं हमारे लिए इस्तिखारा कर दो। सहाबा जैसी हस्ती और हुजूर जैसे पैगंबर मौजूद है, सहाबा ने तो कभी नहीं कहा हुजूर हमारे लिए आप इस्तिखारा कर दें, और कभी नहीं बताया कि मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, और बताएं कि मेरे ऊपर जादू के असरात हैं, ये जिन्नात के असरात हैं। अल्लाह का वास्ता है, मसनून दुआओं की तरफ मुतवज्जे हों। साफ़ हदीस में आता है कि जब इंसान घर में दाखिल होता है तो शैतान वहाँ खड़ा होकर देखता है, अगर वो मसनून दुआ और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होता है, अगर नहीं आती मसनून दुआ, कम से कम हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह तो शुरू करें। ऐसा ही सिलसिला घर से निकलने का भी है ना, वही अर्ज कर रहा हूँ, हर मौके पे बिस्मिल्लाह शुरू करें। और अगर आला दर्जा तो ये मसनून दुआएं अगर ये नहीं करते तो शैतान बाकायदा, डॉक्टर साहब ये ऐलान करता है कि अगर मसनून दुआ पढ़ लेता है, ला मबीता वला आशा, ना यहाँ खाना है ना यहाँ ठिकाना है। और अगर वो बिस्मिल्लाह या मसनून दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान क्या कहता है, इधर खाना भी है इधर ठिकाना भी है, वहीं अपना डेरा इधर ही है हमारा, आज हम तुम्हारे मेहमान है भाई। जैसे वो एक मेहमान आ गया ना तो बीवी लड़ना शुरू कर दिया, बीवी ने खामन से, तो मेहमान वापस जाने लगा तो बीवी कहती मैं तो ऐसे ऐसे लड़ रही थी, वो फिर वापस आ गया, कहते मैं भी ऐसे ऐसे जा रहा था। तो हम भी वो शयातीन को ना ऐसे ऐसे भेजते हैं, हकीकत में नहीं भेजते, उनको हकीकत में भेजें किस तरीके से, मसनून दुआओं के ज़रिए से। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जी कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैडम जी ये जो जादू वाले होते हैं, ये जैसे थोड़ा सा आप लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी, ये जो हिसाब किसी से करो तो वो कहते हैं अपने माँ बाप का नाम बताओ, तो इस तरह पूछते हैं ना, इस तरह आप लोगों का हिसाब करें, नाम पूछते हैं, भाई का, वालद का, वालों का, फिर हम हिसाब करते हैं। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभी कॉल का। MCR से मैं कहूँगी कि प्लीज़ उनका सवाल सुन के हमें रिटन फॉर्म में भेज दीजिए, क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। वैसे वो यही पूछ रहे हैं जी जी जी, वो जो नाम लिख कर पूछा जाता है, जी बुशरा आपका नाम ये है, आपकी वालदा का नाम ये है, आपके ऊपर ये असरात है, ये आपको कैसे पता चल गया आपके ऊपर ये असरात? इसमें इल्मुल आदात, इल्मुल रमल, इल्म जफर, कुछ उलूम है, नहीं जैसे कुछ उलूम है, एक सेकंड उसका हम इनकार नहीं कर सकते। इस बुनियाद पर जो मुआशरे में गलत रवैये शुरू हो चुके हैं ना, अगर किसी के पास इल्म आदात है भी तो उसको साइड पे रखते हैं, उससे करोड़ गुना ऊपर असल में अब हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं ना जहाँ पर हमें अपनी बुनियाद को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आप उलूम की बात कर रहे हैं वो आपकी तो समझ आए, लेकिन उसी की आड़ में वो तो चीज़ अलग है। उनकी आड़ में क्या होता है, सब ने अपना एक बिजनेस बना लिया है। यकीन मानिए वो जो लिखे हुए हम पढ़ते हैं दीवारों पर, अब ये भी एक नई चीज़ सुनने में, समंदर पार भी असर हो जाता है। इस तरह का सिलसिला रखते हैं तो उनके अपने ऊपर असर नहीं होता। देखिए यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ, शरीयत का हुक्म ज़ाहिर पर आता है जी। ऐसा शख्स जो शरीयत का से लिबादा और रखा है लेकिन उसका चेहरा बताता है कि इसके अंदर शरीयत है या नहीं। हमारे यहाँ लोग जो जाते हैं वो जाली आमिलों के पास जाते हैं। अल्लाह के वली और हैं, जाली आमिल और हैं। यहाँ मसला ये होता है, मुंह से बकवास कर दी जाती है कि सबको एक ही लपेटे में ले आते हैं। नहीं सब ये बात ध्यान में रखनी है, चाहे व्यूअर्स भी देख रहे हैं,
اللہ کا ولی وہ ہوگا جو قال اللہ کہے گا، قال رسول اللہ کہے گا. اور یہ پہچان کیسے ہوگی؟ یہ ہاں، اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اللہ، جب اللہ پر چہرہ بتاتا ہے، یقین، اس کی باتیں بتاتی ہیں. نہیں وہ پہچان ہر کسی کو نہیں ہوگی. مفتی صاحب ایسا مجھے لگتا ہے، میں ایک عام ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں کہ عام انسان جو اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے شریعت کو، یا اتنا وہ کیا کرے گا، وہ نہیں ڈھونڈ پائے گا، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. علماء کے پاس جائیں. ان کے اس لیے نہیں جاتے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پڑھنے کو دیں گے. اور وہ جو ہوتے ہیں نا بابا، وہ تو ان کی سیٹسفیکشن ان عملیات کے ذریعے ہوتی ہے کہ عالموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارث ہیں. یہی ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سورہ جائیں فلق اور سورہ ناس میرے نبی نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اب اس پہ اختلاف ہے کہ جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا، یہ اختلافی موضوع ہے. مگر معوذتین جو سیدنا علی حیدر کرار کے ذریعے جی بالکل کہا گیا، وہ گرہیں کھلتی گئیں. اور بالکل. پھر معوذتین سورہ فلق اور ناس. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ کروڑوں سلام. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ کر لیں. اس زمانے میں جادو سے زیادہ نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، اور نظر بد کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا، کیونکہ نظر بد جیسی ہوتی ہے، آج ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے آپ کی پوٹینشیل پاور ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسی پوٹینشیل پاور آپ کی ڈیکریز ہوتی ہے، آپ ہاتھ پیر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی جعلی عامل کے پاس آپ کہیں گے بھی آپ پہ عمل ہو گیا. وہاں کیا ہے، اس وقت کسی اللہ کے بندے کی دعا، اور سب سے بڑے ماں باپ کی دعا، بھائی کی دعا، بہن کی دعا، بیوی کی دعا، رشتہ داروں کی دعا، کسی بھی بندے کی دعا اس وقت لگتی ہے، اپنی نیکیاں جو ہے وہ بلاؤں کو آڑے آ ڈالتی ہیں جاتی نا. ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں، جی باوضو رہیں، آیت الکرسی کی کثرت کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں. میرا ایمان ہے آیت الکرسی جو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی جادو کی کاٹ ہو جائے گا. جی یہاں پر ایک سیکنڈ اسد، یہاں لاہور، ہمارے لاہور کے جو باسی ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، وہاں وہ اپنے افطار کی جانب بڑھ چکے ہیں، وہاں اذان مغرب ہوا چاہتا ہے. جی اسد آپ کچھ کہہ رہے تھے. جس طریقے سے مفتی نور بھائی ڈسکس کر رہے تھے نا، علماء کے پاس جائیں. ہمارے پاس جیتی جاگتی مثال ہمارے ڈاکٹر عمران کلیانوی صاحب موجود ہیں. جی ہم جب جامعہ کراچی میں جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی بھی کراتے ہیں، خود آپ کا پی ایچ ڈی ماشاءاللہ ہوا. پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا روحانی کلینک کرتے ہیں جی ہفتے اور اتوار کو. بالکل تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب بہت بہتر بتا سکتے ہیں. عمران بشیر بھائی بیٹھے ہیں، لوگ ان کو ایز اے عالم دین جانتے ہیں، کیا ان سے پوچھیں کہ یہ جادو کی وظائف نہیں بتاتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. بالکل جادو تو اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں اتاری ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں کیا روحانی نظر کے حوالے سے، ایسے لوگ نہیں سوال پوچھتے. ایکچولی مفتی صاحب ہمارا جادو تو ہے، اور اس کے لیے اس کے توڑ کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. 2 جملے بریک کا ٹائم ہے اگر کچھ ہے تو 2 منٹ. اب میں آپ سے وہ بھی پوچھنا چاہوں گی، وظائف پہ پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے، لیکن ہمارا مقصد ہے یہاں پر اصلاح کرنا لوگوں کی ہر چیز کو. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کیونکہ جادو برحق جادو ہے، جادو کا ذکر ہے، جن سورہ جن پوری موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، نظر بد ہے، سب چیزیں. خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں صحیح واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک قبیلے میں گئے تھے، سب جانتے علماء حضرات بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک سردار کا علاج کیا تھا، اور باقاعدہ ہدیے میں تقریباً 30 بکریاں بھی وصول فرمائی تھیں، اور اس کا دیکھتے تھے جادو توڑ دیا تھا. اس طرح کئی روایت احادیث کے اندر موجود ہیں. یہ تو ایک ڈن چیز ہے کہ جادو ہوتا ہے، خطرناک قسم کا ہوتا ہے. میرے تو ظاہر کلینک جس طرح انہوں نے ذکر کیا، ہفتہ تاروں کلینک ہوتا ہے، سینکڑوں ماشاءاللہ پیشنٹ کا وہاں رش لگا ہوتا ہے. بڑی سیلیبریٹی، میں ایسی مثال دوں، ان کا نام نہیں لے سکتا، کہ ان کے یعنی ایک تو سیلیبریٹی ان کی وائف کے جبڑے کو ایسا کر دیا کہ وہ لقمہ تک نہیں کھا سکتی تھی کئی سال تک. انہوں نے لگ کے علاج کروایا. اصل میں دیکھیں کارڈ ہر چیز کا ایک علاج بھی ہوتا ہے. ایک تو پڑھنے کو بتا دیا، ہمارا طریقہ کار وہ نہیں کہ پڑھنے کو بتا دیا، خود بٹھا کے کچھ کاٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے کیا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طریقے بتائے. چھری پہ کچھ دم کر کے چھری کو گھمایا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے. نیم کے پتوں سے علاج کیا جاتا ہے، بیری کے پتوں سے علاج کیا جاتا ہے. تو علاج امام حرمین جو وہاں کے شیخ بڑے گزرے ہیں، وہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ، انہوں نے پورا رقیہ لکھے، علاج لکھا اس کا کہ بیری کے پتوں کو کوٹ کر ڈالا جائے، پھر اس کا کس طرح علاج کیا جائے. ان کی پوری کتاب موجود ہے بہت بڑی، اس میں سارے طریقے موجود ہیں جادو کس طرح توڑا جا سکتا ہے. تو وہ پڑھنا اپنی جگہ، لیکن جب تک کہ اس کا پراپر علاج نہیں ہوگا نا تو وہ مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمارا تو رات دن کا تجربہ ہے کہ اب ان کا جبڑا میں بتا رہا بالکل کھایا نہیں جا سکتا، اور لگ کے علاج کروایا ماشاءاللہ 7-8 وزٹ کیوں گا، اور ماشاءاللہ بالکل اب تک پرفیکٹ ہیں، کھانا پینا ہنسنا بولنا. پھر ان کے ہسبینڈ خود بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں، ان کے ساتھ بڑے پرابلم جب آتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی رمضان میں 2-3 دفعہ دیکھتے تھے کہ ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں، جیسی جادو کاٹ ہوتی ہے ایک طریقے کار اپنے طریقے سے کرتا. پڑھائی
ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں, اطمینان ہو لیکن جاتا ہے. مفتی صاحب میں ایک بات بتا دوں, دیکھیں الحمدللہ علماء کرام بھی جادو کی توڑ کرتے ہیں. یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں ان کی جو دیواروں پہ اشتہار لگاتے پھرتے ہیں لوگ, بلیک میل کرتے ہیں جعلی عامل, ان کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. علماء ہر مسجد کے اماموں کے پاس باہر لائن لگی ہوتی ہے, لوگ دم کراتے ہیں. تو جو صحیح علماء کرام ہیں ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں, ہر مکتب فکر میں ہیں, تو ان سے رجوع کریں. باقی علامہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کروں گا کہ مسنون دعاؤں سے اللہ کی قسم بڑھ کر کوئی اونچی چیز نہیں ہے. قرآن موجود ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. دیکھیں فلاں بزرگوں نے کتاب لکھی, فلاں نے لکھی, بڑی اچھی بات ہے, تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے لوگوں کا علاج کیسے ہوتا تھا؟ مسنون دعاؤں کو اہتمام سے کریں. معوذتین جو اتری ہیں, تخت منگایا کہ بھی کون تخت لا کے دے گا, حالانکہ خود وہ نبی تھے, لیکن انہوں نے اعلان کیا دربار میں کس میں پاور ہے نا. تو یہ پاور کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہر ایک کی. آسمان سے نور کی برسات ہے.